بیلاگ میں خوش آمدید۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ بہت دن ہو گئے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، اور جو بات ہوتی بھی ہے وہ بالکل مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ حکومت کی طرف سے جس قسم کے فگرز آتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، جو اپوزیشن ہے وہ بالکل کچھ اور بات کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ ان دھرنوں کے دوران طاہر القادری صاحب نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی بہت سی باتیں معیشت کے حوالے سے ایسی کی ہیں کہ جو کہ اہم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اکنامکس ہے یا وہ پاپ اکنامکس ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی غربت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، بجلی کے جو بلز ہیں اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل وہ ڈرائی آؤٹ ہو گئی ہے پاکستان سے، اور اس قسم کی اور مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ اور جب جیسے میں نے کہا کہ جب حکومت سے ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بالکل کچھ اور قسم کے فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ پچھلے دنوں اکانومسٹ نے ایک تجزیہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ تمام دھرنوں کے باوجود جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے وہ بھی آگے چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو سٹاک مارکیٹ ہے کراچی کی اس میں بھی کسی قسم کی کوئی مندی جو ہے اس کا رجحان نظر نہیں آیا، وہ بھی بلش رہی ہے۔ تو آج کے ہمارے پینل میں ڈاکٹر ندیم الحق ہیں جو کہ سابق ڈیپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے، ڈاکٹر وقار احمد ہیں ہمارے ساتھ جو کہ اکانومسٹ ہیں اور جو اکنامک یونٹ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کا اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور فہیم سردار صاحب ہیں جو کہ سی ای او ہیں عسکری سیکیورٹیز کے۔ ان تینوں سے گفتگو کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بیلاگ میں خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے، اور یہ کہ حقیقت کیا ہے، کیا معیشت جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہی ہے؟ ایک سٹیبلائزیشن کا عمل تھا، سٹیبلائزیشن کے عمل سے کیا ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ جو ہے اس کے ہم نے بینچ مارکس جو ہے وہ کیا لیے ہیں، کن بنیادوں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہماری بڑھوتی ہو رہی ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے جو کہ ڈاکٹر ندیم الحق بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، اور اس کا تعلق ہے اصلاحات کے ساتھ، کہ کیا اصلاحات مختلف قسم کی کے شعبوں میں جن کی ضرورت ہے، کیا وہ اصلاحات کیے بغیر اگر بڑھوتی ہو بھی رہی ہے، اگر شرح بڑھ بھی رہی ہے پیداوار کی، تو کیا وہ سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں کیونکہ آپ ان چیزوں کے بارے میں بہت لکھتے بھی رہتے ہیں، اور جب آپ ڈیپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے اس وقت بھی آپ کی گروتھ اسٹریٹجی بھی تھی ایک حکمت عملی۔ تو یہ بتائیے کہ، اور میں چاہ رہا ہوں کہ جو نان اکانومسٹ ہیں، جو ہمارے ناظرین، ان تک جو ہے وہ بات پہنچ جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک اوور آل جو تصویر ہے وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ اجاز صاحب، اکانومی کی تصویر وہی ہے جو پچھلے میرا خیال تقریباً 20 سال سے رہی ہے، کہ ایک گروتھ کے لیول پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں 3 سے 6% تک۔ 3 سے 6% تک ہم رہتے ہیں۔ بہت اچھے دن آتے ہیں تو 6-7 پہ چلے جاتے ہیں، عام طور پہ ہم 2-3 سال پہ چلتے ہیں۔ یہ 1980 سے تقریباً چلا آ رہا ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ فائدہ آ جائے، بہت سے باہر سے پیسے آ جائیں یا کچھ ہو جائے تو ہم 6-7 پہ چلے جاتے ہیں، ورنہ ہم 2-3-4% پہ گرو کرتے ہیں۔ اس وقت ہم پھنسے ہوئے پچھلے کوئی تقریباً 8 سال سے 2-3-4% پہ۔ بہت خوشی ہو جاتی تھی جب ہم 4% پہ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں اخباروں میں کالمنسٹ خوش ہو جاتے ہیں جب 4% کی ہم ریکارڈ کرنا شروع کر دیں۔ حالانکہ اگر آپ ہماری حالت دیکھیں، جو پاپولیشن کی حالت ہے، ہمارے پاس اتنا یوتھ ہے، ہمارے پاس بچے بے تحاشا ہیں جو بار بار جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، تو وہ بچے جو ان سے ان کی نوکری اگر ڈھونڈنی ہے تو ہمیں اس وقت کم از کم 7 سے 8% گروتھ چاہیے ہے اگلے 20-30 سال کے لیے، ان بچوں کو صرف ابزارب کرنے کے لیے۔ اگر ہم ان کو ابزارب نہیں کرتے تو وہ چوری چکاری کی طرف جائیں گے، ٹیررزم کی طرف جائیں گے، ڈکیتی کی طرف جائیں گے اور مار کھائیں گے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے گھر گھر سے خبر آتی ہے کہ بی ایس سی انجینئرنگ، ایم اے، ماشاءاللہ اب چوکی داروں کی نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں بیکاز ان کو نوکریاں نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لیٹس پارک دس تھاٹ، اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں، لیٹس پارک دس۔ جی فہیم سردار صاحب، ڈاکٹر ندیم الحق یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کی صورتحال وہی ہے جو پچھلے 20 سال سے ہے، اور اس میں تھوڑی بہت اوپر نیچے کبھی مندہ ہو جاتا ہے، کبھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اہم بات کی جو یوتھ بلج کا ہے، کہ وہ ایک آپ کا چیلنج بھی ہے، ایک آپ کی اپرچونٹی بھی ہے۔
اور 7-8% آپ کو چاہیے اگر آپ نے اس کو کمانا. لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہے جو کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اہم ہے کہ ایک تو ان امپلائمنٹ ہے اور ایک جو ایشو ہے آف بینگ ان امپلائیبل. یعنی آپ کئی دفعہ نوکریاں ہوتی ہیں لیکن آپ کو بندہ ہی نہیں ملتا, اس کے سکلز ہی نہیں ہوتے. تو ذرا ان دونوں چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ لیکن جی فرسٹ آف آل پاکستان کی جو اکانومی کے جو بھی مسئلے ہیں میرے انالیسس اور سمجھ کے مطابق 80% ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں, ہم ان کو ریزالو کر سکتے ہیں. آپ کی ملک میں جوان بچوں کی, جوان لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر ان کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کیا جا رہا تو وہ ایک ان 80% مسئلوں میں سے آتا ہے مس مینجمنٹ, ان کو مینج ٹھیک طرح سے نہیں کیا جا رہا. ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک فرینکلی اسپیکنگ راکٹ سائنس ایکسپرٹ بن چکا ہے, ٹھیک ہے جی. تو ایک طرف یہ مسئلہ ہے, دوسری طرف ہم راکٹ سائنس ایکسپرٹس بن چکے ہیں. تو اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ معاشرے میں اتنی پیمانے پہ جو تفاوت جو ہے کہ ایک طرف جو ہے مطلب کہ ایک طرح سے ڈسکریپنسی تو میں بعد میں لاؤں گا جی, لیکن پہلے میں کہوں گا کہ آپ کی سوسائٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک طرف اتنی گروتھ آ رہی ہے, آپ کی اکانومی میں بڑے اچھے برائٹ آپ کے ایگزامپلز ہیں, اچھے ہیں, وہ ملٹی نیشنلز بنیں گے اگلے 10 سال کے اندر, وہ صاف نظر آ رہا ہے. ساتھ آپ کے یہ مسئلے ہیں, ان کو نیکسس میں لانا ایک دوسرے کے ساتھ, یہ اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اب ان امپلائیبل ہونے کی آپ نے بات کی, اب یس بہت سارے ایسے ٹاسکس ہیں, کام ہیں پاکستان میں جن کے آپ کو لوگ نہیں ملتے بھی ہیں تو وہ شاید ایک شہر میں دوسرے شہر میں نہیں جانا چاہتے. وہ بھی بات آ گئی کہ ایک طرف آپ کی اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی, دوسری طرف آپ کے یہ مسئلے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو مینیج کرنے کا ایک نیا طریقہ نکالنا پڑے گا. اس کو مینیج کرنے کا ایک نیا طریقہ نکالنا پڑے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ جہاں صاحب آئی تھنک یہ جو سارے پچھلے 64-65 دن گزرے ہیں جس کے اندر ہمیں دھرنے دیکھنے کا اتفاق ہوا, کچھ نے کہا اس کا اکانومی پہ بڑا امپیکٹ ہو گیا, کچھ نے کہا نہیں ہوا. حکومت کہہ رہی تھی کہ تباہی ہو گئی اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ آپ ہی کا یہ جو آپ کا کویسچن ہے کہ جی ایک یوتھ کی ایک اندر سے انریسٹ ہے جو کہ یہ نکل کے باہر آ رہا ہے. تو آئی تھنک 3 موٹی چیزیں نکل کے باہر آئی ہیں جس کو لنک کرنے کی ضرورت ہے, جو ڈاکٹر ندیم الحق نے بھی کہا, مسنگ ریفارم, جو اصطلاحات کی جو بات آئی ہے. پہلی چیز جو آپ کی ڈسٹربڈ والا جو کوارٹر تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ سوسائٹی کے اندر, جس طرح فہیم صاحب نے کہا, کچھ کوارٹرز اس طرح کے ہیں جن کو آپ نے ایگزیمپشنز اور پریفرینشیل ٹریٹمنٹ کے تحت جو ہے آپ نے ان کو بہت زیادہ کنسیشن دے دیے ہیں, ان کے لیے بڑھنے کے مواقع بہت زیادہ اس وقت موجود ہیں. ٹیکنیکل ٹرمز میں ایک ایس آر او کی رجیم ہے بیسیکلی جو آپ کو ایگزیمپشنز الاؤ کرتی ہے. جی دوسرا ایشو یہ آ رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کی ایک پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ جانی چاہیے تعلیم, صحت, ہیومن کیپٹل کی طرف, وہاں پہ بہت ساری لیکیجز ہیں. اور جو وہ ناراض طبقہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان لیکیجز کو پلگ کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں 14-15 ماہ میں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتی ہیں, وہ ہو سکتی ہیں پلگ. اس میں سے آپ کی 2 بڑی چیزیں ہیں, ایک تو آپ کا پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو سرکاری آپ کی انٹرپرائزز ہیں ان کا ریفارم ہے, اور دوسرا آپ کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جس میں لیکیجز ہیں کرپشن کی صورت میں یا ادروائز ان ایفیشنسیز ہیں, وہ پلگ ہو سکتی ہیں جن کے اوپر حکومت نے نئی توجہ دی. یہ مطلب ڈاکٹر ندیم الحق تو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی فضول پیسہ جاتا ہے, یہ جو ڈیولپمنٹ کا آپ کا جو پیسہ ہے. جی میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ول اگری ود می کہ اس کو صحیح طرف سٹیر کرنے کی ضرورت ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کی وہ جو بات تھی کہ برک اینڈ مورٹر پہ نہیں لگنا چاہیے, اس کو ایک جینوئن انوویشن. لیکن اوکے لیٹ می جسٹ ٹیک دس بیک ٹو ڈاکٹر ندیم الحق. ڈاکٹر صاحب جو بات ہو رہی ہے اصلاحات کے حوالے سے, اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, آپ بہت عرصے سے جو ہے نا چیخ چلا رہے ہیں اس معاملے پہ, سنتا کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو پبلک سیکٹر کا جو کی اصلاحات ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو آپ نے لوگوں کو امپلوائے کرنا ہے, دوسری طرف بہت ساری جو ہے وہ ڈیڈ ووڈ ہے, اور یہ جگہیں استعمال ہوتی ہیں ٹو پارک پولیٹیکل ایکسپلائٹس. تو اب ان کو جب آپ نکالتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ لٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں, وہ پھر باتیں لٹک جاتی ہیں, پھر مطلب یہ ایک ایسے لگتا ہے کہ ایک کیش 22 ہے. دیکھیے جج صاحب, ہم نے جو 19th سینچری ماڈل اڈاپٹ کیا ہوا ہے, جو گورے چھوڑ گئے تھے ہمارے پاس, ماشاءاللہ 19th سینچری کے لیے بہت اچھا ماڈل تھا وہ,
अब 21वीं सदी आ गई है, इंटरनेट भी आ गया है वगैरह वगैरह सब कुछ। अब मुझे समझ नहीं आती कि इंटरनेट की स्टेज पे हम 19th सेंचुरी मॉडल के साथ क्यों चल रहे हैं। जब मैं गवर्नमेंट में था और अभी भी गवर्नमेंट में यही हालत है कि इंटरनेट आ गया, एप्पल सबके पास है, कंप्यूटर वो लैपटॉप टैबलेट वो सबके पास है, बट अभी भी हम फीते वाली फाइलें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी हम वही पुराने तरीके से लंबे लंबे नोट लिख रहे हैं। ये वो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि बहुत कुछ हो सकता है, पर हमें एक नया तरीकाकार इस्तेमाल करना है। कोर्ट्स में कोई रीजन नहीं है कि केसेस 20-20 साल टंगे। कोर्ट्स के केसेस बहुत जल्द रिजॉल्व हो सकते हैं, तरीकेकार हैं अगर कोर्ट सही तरीके से काम करना चाहिए, अगर इस्तेहात हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जो स्टे मिल जाती है, स्टे का निजाम चेंज हो जाए तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बात की अभी, इन्होंने भी कहा है, वकास साहब ने बड़ा अच्छी बात की कि हेल्थ और एजुकेशन, अगर हेल्थ और एजुकेशन डीएमजी के नीचे से निकाल दिया जाए और ऑटोनोमस तरीके से, डिसेंट्रलाइज तरीके से लोकल गवर्नमेंट के तहत कर दिया जाए तो बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। तो बहुत सारी चेंजेस हैं जो आराम से हो सकती हैं, जिसके अंदर इतनी पॉलिटिकल विल की भी जरूरत नहीं है। माशाल्लाह हमें जरूरत सिर्फ ये है कि हम इंटेलेक्चुअली सब लोग समझ जाएं कि चीजें जरूरी है। ये कहना काफी नहीं है कि एजुकेशनल हेल्थ पे स्पेंड कर दें। एजुकेशनल हेल्थ पे एक्सपेंडिचर का कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप लोकल गवर्नमेंट के निजाम में एक लोकली डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन हेल्थ सिस्टम नहीं बनाएंगे। अगर आप हेल्थ सिस्टम इस्लामाबाद तो आपने लोकल गवर्नमेंट को तो आपने वैसे ही जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, आपके पास तो लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। बिल्कुल, जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं आएगी आप तरक्की को भूल जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि मसलन मुशर्रफ साहब ने जो एक निज़ाम दिया था, और इस बात से बहस हो सकती है कि उसमें क्या खूबियां थी क्या खामियां थी, लेकिन वो चलता रहा, उसको आप ट्वीक कर सकते थे उसको, लेकिन इन्होंने वो बकौल अंग्रेजी मुहावरे के, और इसमें ये तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, नून भी है, सब है, दे थ्रू द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। इसमें एक चीज आप भूल गए, इसमें न सिर्फ वो शामिल है, इसमें डीएमजी भी शामिल है। बिकॉज डीएमजी ने मुशर्रफ के जमाने से ही लोकल गवर्नमेंट को खत्म करना शुरू कर दिया था। बिकॉज रिमेंबर, डीएमजी जो थी वो एक सेंट्रलाइज सर्विस है, अगर आप उसको नहीं खत्म करते तो लोकल गवर्नमेंट कभी आ ही नहीं सकती। बिकॉज local government is a third tier of government which requires its own bureaucracy. You can't have the federal bureaucracy serving in local government. Correct. तो इन सब ने मिलकर उसको खत्म किया है। इसको पर हमारे इंटेलेक्चुअल समझे नहीं है। जैसा एक और बात मैं बताऊं आपको, जो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो आपके शोबे से ताल्लुक रखता है, हमारे पास डिफेंस एनालिस्ट और सिक्योरिटी एनालिस्ट बहुत ज्यादा है, और वो बहुत ज्यादा प्रोग्राम करते हैं। हमारे पास इकोनॉमिक्स बहुत थोड़े, इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम ही कोई नहीं होते, तो हम सारा काम डिफेंस और सिक्योरिटी का करते रहते हैं। इकोनॉमिक्स को भूल के कभी कभी आप एक प्रोग्राम कर लेते हैं, 20 प्रोग्राम आप डिफेंस सिक्योरिटी पे करते हैं, हमारा तो ताल्लुक वहीं रहता है। ठीक, मैंने एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन चलते चलते मैं ज़रा ये कह दूं कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि हमारे पास डिफेंस और सिक्योरिटी के बहुत माहिरीन हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे आपको बता सकता हूं कि हमारे पास डिफेंस और सिक्योरिटी के बिल्कुल कोई माहिरीन नहीं है। हाँ, हमारे पास जो हैं वो प्रिटेंडर्स ज़रूर हैं कि जो कि ये समझते हैं। उस तरह हमारे यहाँ पूरी एक तादाद है 10 मिनट एक्सपर्ट्स की, जो कि ज़राअत से लेकर जौहरी हथियारों तक हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं टेलीविज़न पे आके, लेकिन वो एक अलहदा बहस है, उसके ऊपर एक अलहदा प्रोग्राम करना पड़ेगा। इस वक्त हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आके मईशत के हवाले से इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बेलाग में खुश आमदीद बात हो रही है मईशत के हवाले से, और वक्फे में जाने से पहले जो है वो डॉक्टर नदीमुल हक कह रहे थे कि हम लोग टेलीविज़न पे बैठ के डिफेंस सिक्योरिटी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन मईशत पे कोई प्रोग्राम नहीं होता, और मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ। उसमें बेशुमार वजूहात हैं उसका एक ताल्लुक तो इस बात से है कि जब आप मईशत के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, बात तो बहुत होती है, और मईशत के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो ये ख्वाब भी हम देख रहे हैं आजकल, उनका बहुत गहरा ताल्लुक है मईशत के साथ, उनका बहुत एक गहरा ताल्लुक है बेरोज़गारी के साथ, गुर्बत के साथ, जहालत के साथ। लेकिन जब टीवी पे आप प्रोग्राम करें तो उसकी जो रेटिंग है वो जो है वो ज़मीन की तरफ जो है वो रुख कर लेती है। ये भी एक स्ट्रक्चरल वजह है कि लोग ज़्यादा इस पर नहीं बात करते। फ़हीम साहब, मैंने बात की कि जो वादे वईद होते हैं, ये पॉप इकोनॉमिक्स है या ये इकोनॉमिक्स है? एक तो ये सवाल है, और दूसरा जो हुकूमत कह रही थी कि हमने मोनेटाइज किया है, धरनों की वजह से बेड़ा गर्क हो गया, तो ये जो KSE के वो जो कराची स्टॉक एक्सचेंज KSE के जो वो हैं इंडस्ट्रीज, वो तो इकोनॉमिस्ट के बकौल कुछ और ही बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये पहली दफ़ा मैं जो बात अभी करने लगा, पहली दफ़ा मैं नहीं कर रहा, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी एक बिलखसूस ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रही है। वो असल में ये है कि सियासत और इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता अलहदा हो रहे हैं।
اب اس کی ہمیں ثبوت ملنی شروع ہوگی. پہلے ثبوت نہیں تھی, اب ثبوت ملنی شروع ہو گئی ہے. اور ہماری دعا یہ ہے کہ سیاست اور اکانومی علیحدہ ہو جائیں. جو ریزیلینس دکھائی گئی اس کی. اچھا یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے. یعنی ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے اصلاحات کرنی ہے اور ان اصلاحات کے مثبت جو ہے وہ اثرات بھی ہوں گے. دوسری طرف جو فہیم سردار صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصلاحات کی ایبسنس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ان کے بھی اپنے اثرات ہوں گے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ جی آئی تھنک اوور ٹائم جی اکانومیز میں ریزیلینس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. لوگوں نے کام تو کرنا ہے آف کورس, اینڈ آئی تھنک فہیم صاحب از رائٹ ان دیٹ ریسپیکٹ جی. اور ہم نے دیکھا اسرائیل کے کیس میں فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں اٹس اے وار اکانومی لیکن اٹس اے تھرائیونگ بزنس اکانومی ایز ویل. اٹس دا سیکنڈ موسٹ انوویٹو اکانومی ان دا ورلڈ جی. ہیپنڈ ان کیس آف آئرلینڈ, ہیپنڈ ان کیس آف کنٹریز لائک فلپینز اینڈ نیپال. کے کانفلکٹ کے دور کے اندر اوور ٹائم اتنی ریزیلینس پیدا ہو گئی کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے آپ کو انسولیٹ کرنا شروع کر دیا فرام دا شاکس آف کانفلکٹ اینڈ فریجلٹی جی. لیکن دس کینٹ بی سسٹینڈ ماڈل جی. اچھا یہ سسٹینڈ ماڈل نہیں ہے. آپ کو فار ڈیولپنگ کنٹری آپ کو کچھ بیرومیٹرز ہیں جو کہ آپ کو کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ آپ کو دکھانے ہوتے ہیں ٹو اے فورن انویسٹر, ٹو دوز جو جوائنٹ وینچرز میں آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, ایون ٹو یور ڈومیسٹک انویسٹر, کہ کیا کہ ٹھیک ہے شارٹ ٹرم بزنس چل رہا ہے لیکن کیا آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. وہ جو لانگر ٹرم انویسٹمنٹ ڈیسیجن ہے جی اس میں آپ کا کانفلکٹ اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں کہ جو انویسٹر ہے یا جو انوویٹر ہے یا جو ڈیولپر ہے وہ اس کو فیکٹر ان کر لیتا ہے, مطلب وہ شوق کو جو جذب کر رہا ہے تو کسی طریقے سے کر رہا ہوگا نا, وہ کرتا کیا ہے؟ اب اگر آپ اس سال کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سروے دیکھیں ورلڈ بینک کا جو پاکستان کے لیے کیا ہے, تو جتنی انٹرپرائز کو انہوں نے سیمپل کیا انہوں نے کہا جی ہم نے کانفلکٹ کی کاسٹ یعنی کانفلکٹ کو مینج کرنے کی کاسٹ جو ہم نے سیکیورٹی ارینج کرنی ہے اپنے ایسٹس کے لیے وہ ہم نے اپنی بیلنس شیٹ میں آلریڈی انکارپوریٹ کی ہے اگلے 2 سال کی. بٹ جہاں پہ ان کو پرابلم یہ تھی گورنمنٹ کی اسٹیٹسٹکس تھے کہ جب گورنمنٹ کی ہم میکرو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں, جب ڈیٹا دیکھتے ہیں, دے آر ناٹ ریلائبل. یہ بہت سوری میں اسی چیز کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈاکٹر وقار بات کر رہے ہیں اور جو فہیم سردار صاحب نے بات کی, ایک تو یہ کہ یہ فضا جو ہے اب اس میں اصلاحات کی ایبسنس میں بھی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اصلاحات نہ ہو. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کاسٹ آف بزنس جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ ساری چیزیں ورک آؤٹ کر لی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی مثبت اثر ہوگا؟ اجازت دیکھیے اکانومی تو ہمیشہ انڈیپینڈنٹ آف پالیٹکس چلتی ہے. دیکھیے اکانومی تو انسان کی ایک لائف بلڈ ہے. جیسے ایڈم اسمتھ نے کہا تھا propensity to truck and barter is a human need. پرابلم یہ ہے کہ جی لوگوں نے اپنا کاروبار کرنا, اپنا پیٹ پالنا ہے, صبح اٹھ کے آدمی نے جانا ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کما کے لانا ہے, وہ تو ہمیشہ چلتی رہے گی اور چلتی رہتی ہے. اب ہماری حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اور ہمارے بیچارے لوگ بھاگ کے مڈل ایسٹ میں چلے گئے, اب $14 بلین بھیج رہے ہیں سال کا. وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, $14 بلین بھیج رہے ہیں. کتنے لوگ باہر بلینئرز ہو گئے ہیں, ڈالر بلینئرز ہو گئے ہیں امریکہ میں رہ کے. اکانومی تو چلتی رہے گی, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ چلتی رہے گی, کچھ بھی ہوتا رہے گی, پالیٹیشین جو مرضی تماشے کرتے رہے. یہ بات ہے کہ دھرنوں نے یہ کاسٹ کر دیا, بالکل جھوٹ ہے, بالکل فراڈ ہے. دھرنوں نے کچھ کاسٹ نہیں کیا اور یہ بے تکے ہم اسٹیمیٹس نکالتے رہتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا نا 10 منٹ ایکسپرٹس, ان کے پاس ہوتا نہیں ہے, نکال دیتے ہیں فگر. تو کوشچن ریئلی سب صرف ایک ہی ہے, کیا آپ نے دنیا کی ترقی پذیر قوموں میں شامل ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ہم نے تہیہ کر لیا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں ترقی یافتہ قوموں میں, ترقی یافتہ قوموں میں, ٹھیک ہے, ہم نے جو بھی آپ کہے پذیر تو ہم ہمیشہ سے تھے, ٹھیک ہے, اسی لیے ہماری پذیرائی کہیں نہیں ہوتی. ہم نے ماشاءاللہ پروگریسو ہونا ہے کہ نہیں ہونا, ہم نے پر کیپٹا انکم $6,000-7,000 تک جانا ہے کہ نہیں جانا, یہ ہمارا اس وقت پرابلم ہے. نہیں جانا تو ہم نے ہے لیکن اس کے لیے کام کچھ نہیں کرنا. نہیں, ہم نے تہیہ کر لیا, ہم نے نہیں جانا. اچھا میں تو کہتا ہوں ہمارا قومی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم یہاں بڑے خوش ہیں, اس سے آگے میں جانے کی ضرورت کوئی. اچھا چلیں, میں نے اس نقطے پہ ایک وقفہ لینا ہے. میں ایکچولی واپس آ کے آپ سے میں جو ایک اور چیز جو رہ گئی اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ جو ہم اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں, جس طریقے سے ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اس کے بارے میں بہت سارے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کو بھی ہم سے بہت ساری شکایات ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں کئی بہت بڑے جو معیشت کے ماہرین ہیں
وہ بھی جب حکومت میں ہوتے تھے تو وہ بھی جو ہے فگر فجنگ کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ ایک علیحدہ داستان ہے، اس کے بارے میں کسی اور وقت کوئی بات کریں گے. ایک وقفہ اور اس کے بعد آ کے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بیلاگ میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے. کوئکلی میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا تکنیکی معاملات سے نکل کے کچھ سادہ تھوڑی سی باتیں ہو جائیں. اور سادہ بات یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے، جو دھرنے میں کھڑا ہوا ہے، جو سڑک کے اوپر ہے، یہ وہ اس کا سوال جو ہے نا فہیم سردار صاحب وہ یہ ہے کہ میری حالت جو ہے وہ کب بہتر ہوگی. اس سوال کا ہم کیسے جواب دیں گے؟ ان کی حالت تب بہتر ہوگی جب اکانومی میں کام زیادہ ہوگا، جب کاسٹس کم ہوں گے، فضول خرچیاں کم ہوں گی، ریونیو بڑھے گی. تو یہ جو دھرنے والے کہتے ہیں کہ حکومتیں فضول خرچ ہیں، یہ بات وہ درست کرتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی جو ایکسپینڈیچر جو نظر آ رہے ہیں نا پچھلے چند سالوں میں، دے مائنڈ باگلنگ. مطلب انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے پیسہ. جو میں ایک فیکٹ صرف شیئر کروں گا کہ تقریباً 10-12 سال پہلے 400 ارب روپے شاید اکٹھے ہوتے تھے ٹیکس سے. اب تقریباً اگر میرا ایسٹیمیٹ صحیح ہے کہ تقریباً 3 کھرب اکٹھے ہوتے ہیں. 3 کھرب کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ 3 ٹریلین. تو یہ کہاں جا رہا ہے سارا؟ ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، کدھر جا رہا ہے یہ پیسہ؟ جی آئی تھنک یہ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا جی. جو فوری طور پہ آپ کو جو لیکیج نظر آتی ہے، لیکیج جی 4% آف یور GDP جو ہے وہ تو آپ نے ویسے ہی دے دیا ٹیکس ایگزیمپشنز کے اندر کہ جی جو ٹیکس آپ کے پاس آنا چاہیے تھا آپ نے ڈیوٹیاں ایگزیمپٹ کر دی. another 4% جو ہے وہ ٹیکس ایویژن میں جا رہا ہے کہ جو ٹیکس آپ کے پاس آنا چاہیے. ہاں لیکن ایک تو وہ کیا نا کہ ان کو کہا کہ جی آپ اس کے اوپر ہم آپ کو ایگزیمپٹ کرتے ہیں جی، اور وہ پیسہ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں پھر چلا گیا. وہ پالیسی درست تھی یا وہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ ہونی نہیں چاہیے تھی سرے سے. ایگزیمپشنز جو ہیں کسی بھی اکانومی کے اندر جو ہے وہ FBR یا ٹو ٹیک دا لنگو فرام ڈاکٹر ندیم الحق، وہ DMG کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے کہ DMG ایگزیمپشنز دیتا رہے یا منسٹری آف انڈسٹریز دیتی رہے. یہ ایگزیمپشنز پارلیمان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اور پھر وہی بات آ جائے گی کہ اپنے فیوریٹس کو آپ کسی کرائٹیریا کے بغیر ایگزیمپشنز یا پریفرینشیل ٹریٹمنٹ. اچھا تو پھر میں صرف ناظرین کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو لیکیجز ہے اور وہ لیکیجز جو ہے وہ، دوسری بات یہ ہے کہ ان لیکیجز جو ہے ان کی وجوہات ہے جس کے اندر یہ نیپوٹزم وغیرہ ہو گیا، سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں اور یہ اس قسم کی چیزیں، اور اللے تللے بھی ہیں اس کے اندر حکومت کے، اور ایویژن بھی ہے کہ جو آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، مشینری نہیں ہے کہ وہ لاگو کر سکے وہ ٹیکس شیڈیول جو ہے جی. اور ٹیکس ایویژن کی مد میں جو ہے وہ آپ کا 4% آف GDP جا رہا ہے. اب آپ دونوں لاسز کو اگر آپ ایڈ کریں تو یہ آپ کا 8% آف GDP سیدھا سیدھا بن گیا، جو کہ آپ کی اینول بورونگ ہے جو آپ کرتے ہیں. یعنی صرف اگر آپ اس لیکیج کو، اپنے ٹیکس ریونیو والی لیکیج کو کور کر لیں تو وہ جو اینول بورونگ ہے وہ آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. میں ایکسپینڈیچر سائڈ کی بھی بات نہیں کر رہا کہ ایکسپینڈیچر سائڈ پہ کیا لیکیجز ہوتے ہیں جی. اب اس کے لیے ایشو یہ ہے کہ آپ کو واپس اس بات پہ جانا پڑے گا کہ کیا آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے، کیا آپ کے پاس آڈٹ موجود ہے کہ کون کون بندہ جو ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ حکومت کے پاس ایسی چیزیں ہی نہیں ہوتی. جی ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اگر آج آپ منسٹری آف فائنانس سے بات کریں، ہمارے کولیگز ہیں آف کورس اینڈ وی وانٹ ٹو امپروو دیم کہ جی ان کی کسی طرح کیپیسٹی بلڈ ہو. آج آپ ان سے کہیں کہ جی ایز آف لاسٹ منتھ، پچھلے ماہ تک پاکستان میں سبسڈی کی فگر کتنی تھی. ایک اور سوال، ایز آف لاسٹ منتھ پاکستان میں سرکولر ڈیٹ کی فگر کتنی تھی؟ آپ کو نہیں ملے گی جی. تو پھر یہ IMF کے ساتھ کیسے مطلب وہ IMF تو مانگتی ہے. آپ بجٹ ڈاکیومنٹ اٹھا کے دیکھیں 8 ماہ تک وہ فگر پروویژنل ہی چلتی ہے. پروویژنل چلتی. اچھا یہ چونکہ ندیم الحق صاحب ان معاملات کو قریب سے بھی دیکھتے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ایک تو ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہی نہیں ہوتے. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ جو IMF والا پروگرام ہے، اور مجھے پتا ہے آپ یہ بات کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بالکل فرق ہیں اور جو گروتھ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بالکل فرق ہیں. تو اب یہ کیسے جو ہے نا، ہاؤ ڈو وی اسکوائر دیز ٹو تھنگس؟ دیکھیے جج صاحب، وقار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہماری منسٹریز میں کیپیبلٹی مر چکی ہے. ہی واز ویری کائنڈ کہ ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں. پوائنٹ یہ کیپیسٹی بلڈ کرنے کی صرف بات نہیں ہے. پوری فائنانس منسٹری میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہے. پوری آپ چلے جائیں پلاننگ کمیشن میں، وقار صاحب کو بتا دیں گے کوئی اکانومسٹ نہیں ہے. اب حالت یہ ہے کہ آپ پروفیشنلز کو بھگا دیتے ہیں. وقار صاحب کو پلاننگ کمیشن سے بھگایا گیا، ان کو پوچھ لیں، میں وہیں تھا. ان کو میں نے اجازت دی تھی جانے کی، وہ تو جانے کی بھی نہیں دے رہے تھے ان کو. وہ چاہ رہے تھے ان کو رکھیں اور ان کو نچوڑیں.
पॉइंट ये कि जी हम लोग क्यों प्रोफेशनल से घबराते हैं, हम लोग क्यों नहीं अच्छे, अगर प्रोफेशनल नहीं आएंगे तो ये फिगर कैसे बनेंगे, और ये जान के फिगर नहीं बनाए जाते। सर्कुलर डेट का फिगर आप देखें, पिछले 5 साल से हमने तकरीबन कोई 3 से 4 ट्रिलियन रुपया दे चुके हैं हम सर्कुलर डेट में। इतनी हम अमीर कौम है कि हम 3 से 4 ट्रिलियन रुपया जाया कर चुके हैं, और आज तक कोई नहीं सोचता कि ये होता क्यों है, कोई ऑडिट करे, कोई कुछ। एक रिपोर्ट हमने प्लानिंग कमीशन ने कराई थी, उसके बाद कभी किसी ने देखा इसको, और ना कोई उस रिपोर्ट को भी किसी ने देखा। वही जी हमारे अंदर एक सिर्फ छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कैबिनेट कभी कोई सीरियस रिपोर्ट नहीं देखना चाहती। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वक्त ना टेंशन स्पैन है कोई सीरियस बात देख सके, ना सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर, दूसरे भी, पिछले भी, ठीक है। तो मसला ये है कि ये एक बहुत बड़ी मलेज बन चुकी है। आपके एकेडमिक इदारे जो उनसे हैं वो सारे डोनर रिपोर्ट्स करते हैं, वो कभी कोई सीरियस रिसर्च नहीं करते। तो हम एक ब्रेन डेड कॉम बन चुके हैं। अब किसी के ऊपर क्या उंगलियां उठानी। हमारा स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट वो एक सिविल सर्वेंट का डिपार्टमेंट है, हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट एक डीएनजी डिपार्टमेंट है। अब उसका क्या करेंगे? आपने हर जगह एक ही वो जाविये में हर किसी को मेजर कर लिया है कि हर जगह आपने कोई एक ही किस्म के बंदे लगा दिए, ना कोई डिफरेंशिएशन है, एनर्जी एक्सपर्ट कौन है, हेल्थ एक्सपर्ट कौन है वगैरह, वो हमारे पास नहीं, कोई नहीं, वो हमारे पास है नहीं। फहीम सरदार साहब, तो इसकी वजह से आप क्या चाहेंगे? फहीम सरदार साहब, तो फिर जो बात हो रही थी पॉप इकोनॉमिक्स की, इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ पॉप इकोनॉमिक्स। मतलब जाहिर है वो तकनीकी बातें तो नहीं जलसे में आप करते, लेकिन जो बुनियादी सवालात हैं वो तो इसका मतलब दुरुस्त है जो उठाए जा रहे हैं। देखिए, देयर मस्ट बी सम रीज़न कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देयर मस्ट बी सम रीज़न कि एक तरफ पाकिस्तान के बारे में लोग कहते हैं जी सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, और दूसरी तरफ मुझ जैसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, सब चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, इफ़ यू बेयर विथ मी, कि जी 1 2 3 4 5 5 स्टेप सीक्वेंस है। द फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल। इस गवर्नमेंट ने नफ्सियाती जो है एब्सोल्युटली यू हैव टू गैल्वेनाइज करें साइकोलॉजी को, सोशियोलॉजी को, कि भाई हमने आगे बढ़ना है, क्लियर टारगेट्स, ये वो इंटेंट, ये वो, मैं डेप्थ में नहीं तो वो तो कर रहे हैं ना। एहसन इकबाल साहब ने जो इतना कामशाम किया है 2025 की, आई एम श्योर देयर ट्राइंग, ठीक है जी, समथिंग न्यू नीड्स टू बी ट्राइड। उसमें नैरेटिव का भी जिक्र है जी हाँ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आते हैं, फिर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स आते हैं, और आखिर में मैं लाता हूँ HR, क्योंकि HR एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं डरता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ इस चीज़ को एम्ब्रेस करें, इसको गले लगा लें। इससे नए बच्चे आ रहे हैं, जवान लोग आ रहे हैं, ये तो मतलब ये तो हमारे लिए गिफ्ट है। इसको नेगेटिवली क्यों लेते हैं? मतलब अगर पहले स्टेप्स नहीं ठीक तो वो फिर एक मसला बनता है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए वही बात है कि जैसे कि मैं बिल्कुल ऑब्लिक एक रेफरेंस दूंगा कि पाकिस्तान ने अगर अपना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ठीक ना किया इंडिया के साथ, देयर विल बी अ वेरी सीवियर कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है जी। तो वो उस नौबत तक ना नहीं, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं ठीक कर सकता ना, उसके लिए तो इंडिया ने भी कुछ मस्बत चीजें करनी है ना। हम तो उनको कहते रहे, अभी हम किशन गंगा वाले में गए हुए हैं। एब्सोल्युटली। मेरे कहने का एनालॉजी देने का मतलब ये था कि देखें, बातों को उस हद तक ना जाने दें कि क्रिटिकल मैस हो जाए, कि बात वो एक्सप्लोजन की तरफ चली जाए, ठीक है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक मसले मेरे हिसाब से 80% सेल्फ क्रिएटेड हैं, और जब सेल्फ क्रिएटेड चीज़ होती है वो आपके टेक्निकली कंट्रोल में होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारी जुबैर साहब से भी बात होती रही, पिछले दिनों प्रोग्राम पे भी तशरीफ़ लाए, वो ये कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ट्रैक पे हैं और पहले हमने स्टेबलाइज करना था। ये बात डार साहब भी करते हैं, ये बात एहसन इकबाल साहब तशरीफ़ लाए थे मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने भी ये बात की, खुर्रम दस्तगीर साहब भी ये बात करते हैं कि स्टेबलाइज करना, स्टेबलाइज करने के बाद जो है ना, तो वो जो एक ट्रजेक्ट्री है वो आप समझते हैं कि वो कोई अब उसकी समत दुरुस्त है, या क्योंकि डॉक्टर नदीमुल हक साहब तो ये कह रहे हैं कि ये पिछले 20 साल से इसी तरह का मामला है, ये कोई इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। जी, वो यही है ना जी कि स्टेबिलिटी की आड़ पे जो है छोटे मोटे इंजेक्शंस जो हैं, जिस तरह IMF का पैसा आ गया, डोनर्स से पैसे आ गए, आपको वो स्टेबल ट्रजेक्ट्री पे तो आपको रखते ही हैं, और वो आप रहे हैं। पिछले मेरे ख्याल है 28 में से 26 साल आप IMF प्रोग्राम के अंडर थे, तो IMF ने आपको डूबने नहीं दिया, आपको ब्रीदर वो देते रहते हैं, आपको वो बैंकरप्ट नहीं होने देते, डिफॉल्ट नहीं करने देते। एक्चुअल इशू ये है कि आप जब स्टेबिलिटी ला रहे हैं, आपको इस्तेलाहात करने से रोक कौन रहा है? अगर आपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को, सरकारी एंटरप्राइज को ठीक करना है, उससे कौन रोक रहा है? आपने अगर प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम लेकर आना है, उससे कौन रोक रहा है? आप स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। इशू ये है इजाज साहब कि जो अगले 3-4 माह हैं, टेकिंग लीड फ्रॉम
व्हाट फहीम साहब सेड, अगले 3-4 माह जो हैं वो बहुत नाजुक हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पिछली ट्रांश जो थी आपकी इस वक्त सस्पेंडेड खड़ी है। IMF ने कहा है कि दिसंबर में हम देखेंगे कि अगर आपने पिछले वाले स्ट्रक्चरल टारगेट्स अचीव किए तो शायद आपको 2 किस्तें हम इकट्ठी दे दें। पिछली वाली तो पता नहीं है कि सब्सिडी कितनी, तो अब वो Exactly. किधर से आप जो है ना Exactly. देंगे। अब इशू ये है कि अब आपके इनफ्लोज जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है इस वक्त जो कि आ जाने चाहिए थे अभी तक वो अभी नहीं आए हैं, और आपने देख लिया कि आपकी इस वक्त करेंसी अंडर प्रेशर आ चुकी है ऑलरेडी। अब आप देखें कि आप जहां पे आपने मेंटेन किया हुआ था 12 माह पहले, आज 15वें माह जो है आप 103 पे ऑलरेडी जो है वो डॉलर खड़ा हुआ है जी। ठीक। अब आपने जो बिजली के ऊपर, जो बिजली के निर्ख के ऊपर आपने जो डिफिकल्ट डिसीजन लेना था वो अब आप ले नहीं सकेंगे, बिकॉज यू आर पॉलिटिकली एट द मोमेंट वेरी वीक। अगर आप वो हाइक नहीं कर सकते, जो बढ़ा नहीं सकते अगर बिजली के निर्ख, तो जो गैप है वो आपको सब्सिडी से पूरा करना है। वो सब्सिडी क्या दोबारा पैसे प्रिंट करके आएगी? वो सब्सिडी क्या दोबारा पैसे प्रिंट करके? डॉक्टर साहब, लास्ट वर्ड टू यू, यू गॉट लाइक 40 सेकेंड्स। 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता दें अगर ये किसी मस्बत तरफ जाना है। एजाज साहब, बड़ी सिंपल बात है, इन सब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकार साहब, स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ 2 सेपरेट चीजें होती हैं। स्टेबलाइजेशन करते हुए आप रिफॉर्म कर सकते हैं ग्रोथ पॉलिसी के लिए, हम क्यों डिले करते हैं? हम स्टेबलाइजेशन को यूज करते हैं ग्रोथ पॉलिसी रिफॉर्म को रोकने के लिए। नंबर 2, जो सरदार साहब ने बात की थी, ह्यूमन कैपिटल को उन्होंने 5वें पे डाला था, मैं ह्यूमन कैपिटल को नंबर बढ़ रहा था। इस दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल एक ही चीज है और हम उसी चीज को निगलेक्ट करते हैं। हमने इस वक्त 21 इदारों के सरबराह नहीं लगाए और 1.5 साल से नहीं लगाए। उसका इकोनॉमिक नुकसान जो सा है वो धरनों से 10 दर्जा ज्यादा है। 21 इदारों के हेड ना लगाना मीन्स कि आपकी इकोनॉमी के ऊपर आपने बहुत बड़ा टैक्स डाल दिया। हमारी इकोनॉमी पे एक ही टैक्स है, वो गवर्नमेंट रिफॉर्म हो जाए तो इकोनॉमी टेक ऑफ कर देगी। हमारी गवर्नमेंट, हुकूमत तो कहती है कि आप सारों को लगा दिया है, आप लोग कह रहे हैं ये 21 नहीं लगा। आप मुझे बताएं नहीं लगे हुए? अच्छा, आप मुझे बताएं, SCCB का चेयरमैन है, किसी चीज का चेयरमैन कोई नहीं है, बल्कि मेंबर्स भी नहीं है। मतलब इस तरह अगर आपने हुकूमत चलानी है तो ये हुकूमत नहीं है। हमारी हुकूमत क्लासिक टर्म्स में वाज नोन एज अ प्रेडेटरी हुकूमत। वी हैव अ प्रेडेटरी हुकूमत, वी हैव अ प्रेडेटरी गवर्नमेंट। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। डॉक्टर नदीम उल हक, आपका बहुत शुक्रिया। फहीम सरदार साहब, डॉक्टर वकार एज ऑलवेज। मकसद इस नशिस्त का ये था कि कुछ जो बुनियादी बातें हैं और उनकी वजाहत हो जाए। ज़ाहिर है ये इतना बड़ा जो है वो शोबा है, इसमें इतनी बारीकियाँ, इतनी जुजियात हैं कि वो एक प्रोग्राम में तो उसका अहाता करना मुमकिन नहीं है। और जैसे डॉक्टर नदीम उल हक कह रहे थे कि हम टेलीविज़न पे इसको आम तौर पे मईशत के हवाले से ज़्यादा बात भी नहीं करते, लेकिन देखना ये था कि जो स्ट्रीट का जो एक वो सेंटिमेंट है, क्या वो पॉप इकोनॉमिक्स है या उसके अंदर कोई हकीकत भी है। तो उससे कम से कम मुझे तो अंदाज़ा ये हुआ कि वो शायद एक शख्स जो ख्वाब देख रहा है या जो उसकी रिजेंटमेंट है उसको इन तकनीकी मामलात को तो ना पता हो, लेकिन जो सवाल वो उठा रहा है वो गलत नहीं है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।